ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حسبنا اللہ ونعم الوکیل ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. آمین. الحمدللہ آج 10 مارچ 2019 کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر 316 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ الممتحنہ کور کریں گے. سورۃ الممتحنہ بھی مدنی سورت ہے. قرآن حکیم میں اس کا نمبر 60 ہے اور اس کا نام الممتحنہ عربی میں کہتے ہیں ایگزامنڈ وومنس کے لیے. یہ عموماً جو امتحانات کے لیے جو ٹیچرز امپورٹ کیے جاتے ہیں مختلف جگہوں سے، اس کے لیے بھی ممتحن کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، امتحان لینے والے. تو یہاں پر ہے ممتحنہ، وہ عورتیں جن کا امتحان لیا گیا. اس میں خصوصیت کے ساتھ ان عورتوں کا ذکر آیا کہ جو ہجرت مدینہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گئیں اور وہ یعنی ایمان لے کر آئی تھیں. آپ کو پتہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ یہ چیز تو اسٹیبلش تھی کہ جو کوئی بھی ایمان لا کر کوئی مؤمن مرد نبی علیہ السلام کے پاس آئے گا تو یہ معاہدے میں طے پا گئی تھی. بات صحیح بخاری اور مسلم میں موجود ہے. سہیل ابن عمرو کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ ان عورتوں کو، ان مردوں کو واپس کر دیا جائے گا، اور اگر کوئی مسلمانوں کی طرف سے کافروں کی طرف گیا تو وہ واپس نہیں کیا جائے گا. بالکل یونیلیٹرل شرط نبی علیہ السلام نے مان لی. بعد میں وہ مسلمانوں کے لیے فائدہ مند ہی ثابت ہوئی، لیکن اس میں عورتوں کا ذکر کوئی نہیں تھا. یعنی وہ سکپ ہی ہو گیا کہ عورتوں کے کیس میں کیا کیا جائے گا. تو ایسا موقع بھی آیا کہ کچھ عورتیں بھی اسلام لا کر مدینہ شریف واپس آئیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے بارے میں فرما دیا کہ ایسی عورتیں جو ہیں وہ واپس نہیں کی جائیں گی. جو کفار مکہ کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے وہ مردوں کے کیس میں ہوا ہے. عورتیں تو چونکہ بیچاری خود ڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں مردوں کے اوپر، اگر یعنی عورتیں واپس کر دی جائیں، وہ تو آج غیرت کے نام کے اوپر عورتیں قتل کر دی جاتی ہیں، اور اس عرب کے معاشرے میں ان عورتوں کی زندگی کو خطرہ تھا اگر واپس کر دیا جاتا. اور اس میں کوئی معاہدے کی خلاف ورزی بھی نہیں تھی، کیونکہ معاہدے میں یہ طے پائی تھی چیز کہ اگر کوئی شخص ایمان لے کر آئے گا، مردوں کے پوائنٹ آف ویو سے بات ہو رہی تھی کہ اس کو واپس کر دیا جائے گا. لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس صورت میں
کچھ گائیڈ لائنز دیں کہ ایسی جو عورتیں ایمان لا کر مدینہ شریف آ رہی ہیں، عین ممکن ہے کہ ان میں کوئی ایسی عورتیں بھی ہوں جو کہ جاسوس ہوں، کلمہ پڑھ کے آ جائیں صرف جاسوسی کر کے خبریں وہاں پہنچانے کے لیے، تو پھر ان عورتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی بیعت لیں گے، اور اس بیعت کے الفاظ بھی آ گئے ہیں، یعنی پکا عہد لیا جائے، پوری یعنی تسلی کی جائے، اس کے بعد ان عورتوں کو ایکسیپٹیبلٹی دی جائے۔ اور بخاری مسلم میں موجود ہے، اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے بیعت لیتے وقت کبھی کسی عورت کو ہاتھ نہیں لگایا، یعنی وہ بیعت زبانی ہوتی تھی، ہاتھ لگا کے نہیں ہوتی تھی، جس طرح آج کل آپ کو پتہ ہے کئی پیر ہیں وہ تو مطلب عورتوں کے پورے جسم پہ بھی ہاتھ پھیر رہے ہوتے ہیں، اور اس کو یعنی انہوں نے ایک معرفت کا نام دیا ہوا ہے۔ ظاہر ہے کہ کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور ہے، جو دین کتابوں میں ہے وہ اور ہے، اور جو دین بابے لے کے چل رہے ہیں وہ اور ہے۔ تو اس میں یعنی یہ والا ایک ایشو بھی تھا۔ دوسرا ایک کریٹیکل ایشو یہ تھا کہ ظاہر ہے کہ قریش مکہ کی آپس میں رشتہ داریاں تو تھیں، جو مسلمان ہو کے مدینہ شریف آ گئے ان کے کئی رشتہ دار ایسے تھے جو مکے میں ہی تھے، ان کے ساتھ ان کی رشتہ داری تو تھی، وہ تو ختم نہیں ہو سکتی، اور بعض ایسے ایمان والے بھی تھے کہ جن کے بیوی بچے وہاں تھے ابھی، کیونکہ خطرہ نہیں تھا ان کی جانوں کو ایسا، وہ ایمان لے کر خود مدینہ شریف حاضر ہو گئے۔ اب ان کو یہ بھی خطرہ تھا کہ اگر کل کو جنگ ہوئی مسلمانوں کی اور کافروں کی تو ہمارے بیوی بچے تو آلریڈی یعنی وہاں پہ مکے میں ہیں، اگرچہ ابھی وہ پیس ٹریٹی میں ہے، پیس ٹریٹی کی وجہ سے ان کو کوئی ہاتھ تو نہیں پہنچا سکتا تھا، کوئی گزن تو نہیں پہنچا سکتا تھا، ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا، لیکن جنگ میں تو پھر ظاہر ہے کہ وہ ٹریٹی تو معاہدہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اسی ایک ایشو کی وجہ سے ایک صحابی تھے، صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں یہ واقعہ ڈیٹیل کے ساتھ ملتا ہے، ان کا نام تھا حاطب بن ابی بلتاح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بدری اصحاب میں سے تھے۔ لیکن ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے انسان تو انسان ہے، انسان کے ساتھ لفظ لگا ہوا ہے، انسان نفسانی خواہشات کی وجہ سے، دنیاوی رشتوں کی وجہ سے مغلوب ہو ہی جاتا ہے۔ تو بخاری اور مسلم میں ایک واقعہ آیا ہے جس کے کانٹیکسٹ میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ شروع کی آیت آپ دیکھ لیں، ایک آیت کتنی لمبی آیت ہے، یہ پوری کی پوری آیت جو ہے اسپیسیفکلی اسی صحابی سے ریلیٹڈ ہے جنہوں نے بخاری اور مسلم میں ڈیٹیل واقعہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یعنی انہوں نے مخبری کر دی تھی، کفار مکہ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر یعنی چڑھائی کا ارادہ رکھتے ہیں، اور انہوں نے ایک خط لکھا جس میں یہ لکھا تھا کہ یہ میں جو تمہیں خبر لیک کر رہا ہوں سیکرٹ، اس کے عوض میں تم سے یہ بینیفٹ چاہتا ہوں کہ میری بیوی بچے اور میری جائیداد کو وہاں کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے۔ اب ظاہر ہے دنیا کی محبت میں مغلوب ہو کے ہوا سب کچھ، اور نبی کے ساتھ غداری کی، نبی کے ساتھ غداری تو سیدھا سیدھا کفر ہے۔ لیکن ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے دیا، کھچائی بھی پوری کی اور بینیفٹ آف ڈاؤٹ بھی دیا کہ انہوں نے یہ بدنیتی کے اوپر نہیں کیا، دنیا کی محبت سے مغلوب ہو کر کیا۔ اور پھر ساتھ باقی مسلمانوں کو بھی ڈانٹ پلائی گئی کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان بھی لاتے اور پھر تم نے اپنی یاریاں بھی ان لوگوں کے ساتھ لگائی ہوئی ہیں، یہ تو کسی مسلمان کے شان نہیں ہے۔ تو بخاری اور مسلم میں ڈیٹیل حدیث آتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور سیدنا زبیر کو بھیجا، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ کو بتا دیا کہ اس طرح آپ کے ایک صحابی نے ایک خط لکھ کر ایک عورت کے حوالے کیا ہے، اور وہ عورت وہ خط لے کر مکے کے کافروں کو آپ کی مخبری کرنے جا رہی ہے تاکہ وہ پہلی جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس طرح ایک عورت ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ یہ عورت فلاں مقام پر پہنچی بھی ہے، وہاں پہ تم اس کو پیچھے سے جا کے پکڑو اور اس سے وہ خط لے آؤ تاکہ وہ خط کفار مکہ تک نہ پہنچے۔ سیدنا علی اور سیدنا زبیر اور ایک دو اور اصحاب بھی تھے، وہ چلے گئے، وہاں پہ جا کے اسے پکڑ لیا، وہ منکر ہو گئی، اس نے کہا جی میرے پاس تو کوئی ایسا خط نہیں ہے۔ سیدنا علی نے فرمایا کہ نہ وہ شخص جھوٹا ہے جس نے مجھے بھیجا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نہ وہ ہستی جھوٹی ہے جس نے ہمارے نبی کو خبر دی ہے، یعنی اللہ۔ تو خط نکال دے
اور اگر تو ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرے گی، ہمیں تیرے کپڑے بھی اتارنے پڑے نا اس خط کے حصول کے لیے، تو ہم لحاظ نہیں کریں گے۔ ظاہر ہے کہ وہ تو مسلمانوں کے قتل کا فتویٰ جا رہا تھا نا۔ تو پھر اس عورت نے دیکھا کہ یہ اب نہیں ٹلیں گے، تو اس نے اپنا جوڑا کھولا، تو جوڑے کے اندر اس نے خط وہ چھپایا ہوا تھا۔ وہ خط سیدنا علی نے لیا اور واپس مدینہ شریف آئے، نبی علیہ السلام کی مجلس لگی ہوئی ہے اور لا کے خط رکھا گیا۔ اب خط پتہ لگ گیا جی وہ حاطب بن ابی بلتہ نے لکھا ہے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت پھر وہاں پہ باقی اصحاب کی کیا حالت ہوئی ہوگی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے تلوار نکال لی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیں، اس منافق کی گردن اتار دی جائے۔ اب یہ سیدنا عمر کا یعنی جو ایٹیچیوڈ تھا وہ بالکل ٹھیک تھا کہ نبی کے ساتھ غداری کرنے والا منافق ہی ہو سکتا ہے۔ آپ علیہ السلام فرمایا عمر بیٹھ جاؤ، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بدری اصحاب کی اگلی پچھلی غلطیاں معاف کر دی ہیں، تو یہ بدری اصحاب میں سے ہے، اسے چھوڑ دو۔ لیکن سیدنا عمر کو نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے ایک صحابی کو منافق اور کافر کہا ہے تو تم بھی توبہ کرو کیونکہ کفر تمہارے اوپر لوٹ آئے گا۔ یہ میں آپ کو ایک کرٹیکل ایشو سمجھانے لگا ہوں۔ آج کی ڈیٹ میں بھی اگر کوئی کسی صحابی کو اپنے علم کی بنیاد پہ کافر بھی ڈکلیئر کر دے، وہ یہ سمجھے کہ میرے نزدیک وہ کافر تھا، تو اس سے یہ نہیں ہوگا کہ ہم اس کی تکفیر کریں گے۔ اس تک جو روایتیں پہنچی ہیں وہ یہی سمجھتا ہے۔ جس طرح کہ سیدنا عمر نے ان کے بارے میں، انہوں نے تو سامنے دیکھ کے بھی کہہ دیا ہے منافق ہے، تو نبی علیہ السلام کو چاہیے تھا، آپ فرماتے کہ عمر تم توبہ کرو، تم نے اس کو کافر اور منافق کہا ہے تو کفر تمہاری طرف لوٹ آیا ہے۔ آپ فرمایا نہیں۔ اسی لیے امام بخاری نے کتاب الادب چیپٹر جو بند ہے نا، اس میں باقاعدہ انہوں نے اس کو باب کی ہیڈنگ بنایا ہے کہ اگر کوئی شخص تعویل کی غلطی کی وجہ سے کسی کو کافر کہہ بیٹھے تو اس کے اوپر کفر نہیں لوٹے گا۔ اب یہ بڑا کرٹیکل ایک ایشو ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ تکفیر صرف اس شخص کی ہو سکتی ہے جو اللہ، رسول، آخرت، قرآن کا انکار کرے۔ اگر کسی ہستی کا کوئی انکار کر دیتا ہے، سیدنا ابوبکر، عمر، عثمان و علی یا کسی بھی اور بڑی سے بڑی ہستی کا، تو یہ کفر اسلام کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ آپ اس کو یعنی ایک بدعت پہ مبنی کہہ سکتے ہیں، گمراہی پر مبنی کہہ سکتے ہیں، دوزخ میں لے جانے والا کام کہہ سکتے ہیں، لیکن اسلام سے اخراج والا معاملہ نہیں ہوگا۔ یہ ایک کرٹیکل ایشو ہے۔ یہ مسئلہ تکفیر بہت سینسٹیو ہے، اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ سارے فرقے ایک دوسرے کی تکفیر کر رہے ہوتے ہیں، اور جب ہم یہ بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو کبھی تکفیر نہیں کرتے۔ تو پھر میں ایک جملہ بولتا ہوں، نہ پرانیاں گلاں، پرانے بزرگ، پرانے بہانے، یہ پرانی باتیں، پرانے بزرگ، پرانے بہانے ہیں۔ آپ ان کے پاس جائیں، آپ یعنی بریلویوں کے پاس جائیں، ان کو کہیں جی آپ تو ساروں کو کافر سمجھتے ہوگے کہ نہیں جی، ان کو کہیں اس طرح نہیں۔ آپ ابھی کسی اپنے ریناؤنڈ عالم سے یہ لکھوا کے دیں کہ اگرچہ دیوبند، اہل حدیث اور شیعہ کو ہم گمراہ سمجھتے ہیں، دوزخی سمجھتے ہیں، اہل بدعت سمجھتے ہیں، لیکن چونکہ کلمہ گو ہیں اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جس نے ایک دفعہ بھی کلمہ پڑھا اپنا عذاب بھگت کے ایک نہ ایک دن جنت میں چلے ہی جائے گا، تو انشاءاللہ یہ لوگ بھی جنت میں چلے جائیں گے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے، لکھ کے دیں گے؟ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ ان کو کافر سمجھتے ہیں، لیکن ذرا قانونی پریشر کی وجہ سے، معاشرتی جو سوشل ایک پریشر ہے اس کی وجہ سے کہتے نہیں ہیں۔ یہی حال ہے دیوبندیوں کا، یہی حال ہے اہل حدیث کا، اور اہل تشیع اس میں تھوڑے سے نارمل ہیں۔ وہ تو میں نے آپ کو بتایا، آپ جا کے خود بھی چیک کر لیں، وہ تکفیر نہیں کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک اہل سنت گمراہ ہیں، اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو کافر نہیں سمجھتے، لیکن باقی جتنے بھی اہل سنت کے مکاتبہ فکر ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور پریکٹیکلی آپ چیک بھی کر سکتے ہیں، لیکن چیک کرنے کا ٹیسٹر یہ والا ہے جو میں بتا رہا ہوں، دوسرے والا نہیں۔ اس میں تو وہ آپ کے ساتھ تقیہ کر جائیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ان لوگوں نے یعنی دین کو اپنے گھر کی لونڈی سمجھا ہوا ہے، اور جس کا دل کرتا ہے جس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا دیتا ہے۔ یہ کفر کا فتویٰ لگانا بہت مشکل کام ہے۔ کسی ایسے شخص کو جو اپنے آپ کو مسلمان کلیم کرتا ہو، اللہ، رسول، آخرت، قرآن، ختم نبوت کا انکار نہ کرتا ہو، اپنی تمام گمراہیوں کے باوجود آپ اس کو اسلام سے نہیں نکال سکتے۔ یہ کام اللہ کا ہے یا اس کے پیغمبر کا ہے؟ کسی شخص کو اس طرح قانون ہاتھ میں لینے کی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے اجازت مرحمت نہیں فرمائی ہے۔ بہرحال یہ بہت کرٹیکل ایشو ہے۔ اس سے آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ نبی علیہ السلام دنیا میں موجود ہوں، آپ کی موجودگی میں بھی اگر کوئی شخص آپ علیہ السلام کے ساتھ اس طریقے سے یعنی وفاداری والا معاملہ نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کا لحاظ کوئی نہیں کرتا۔ اور اتنے سخت الفاظ ہیں
کہ آپ سوچ نہیں سکتے ابھی ہم یہ آیات کور کریں گے. تو ہم جو لوگ 1400 سال بعد آئے ہیں، ہم اگر نبی علیہ السلام کے ساتھ وفاداری نہیں کریں گے تو ہماری تو کوئی نسبت بھی نہیں ہے اس طرح کی کہ ہمیں کوئی صحبت ملی ہو یا ہمیں کوئی فضائل و برکات حاصل ہوں جو صحابہ کرام علیہم رضوان کو حاصل تھے. یعنی یہ تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ اتنے اعلیٰ درجے کے مسلمان ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا بھی لحاظ نہیں کر رہا. ہم تو آپ تو کسی کھاتے کے اندر ہی نہیں ہے کہ ہم کسی بات پہ اکڑے کہ جی اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی امت سے ہے. یعنی اسی بندے دا پتر بننا ہی کوئی نہیں، جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے، ہم نے تو اپنی اصلاح کوئی نہیں کرنی. اسی طریقے سے ہمیں قبول فرما لے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. اے ایمان والو مت بناؤ میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو اپنا جگری یار. تلقون الیہم بالمودہ، تم تو ان سے اظہار محبت کرتے ہو. وقد کفروا بما جاءکم من الحق، جبکہ جن کافروں سے تم محبت کر رہے ہو وہ تو اس دین حق کا انکار کر چکے ہیں جو تمہارے پاس آیا ہے. اور اس سے بڑا جرم کیا؟ یخرجون الرسول، انہوں نے تو رسول اللہ کو اپنے گھر سے مکے سے مدینے تک ہجرت پہ مجبور کیا. اب انہی اہل مکہ کے ساتھ تم محبت کی پینگیں بڑھا رہے ہو. وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی انہوں نے نکالا مکے سے. أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ، صرف اس ایک مقدس جرم میں کہ تم اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے. ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی، اگر تم جہاد کرنے نکلے ہو میری راہ میں اور میری رضا جوئی چاہتے ہو تو ان کو دوست مت بناؤ. تسرون الیہم بالمودہ، تم بڑی رازداری سے ان کی طرف پیغام محبت بھجواتے ہو. وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ، حالانکہ میں جانتا ہوں جو تم نے چھپا رکھا ہے. وَمَا أَعْلَنْتُمْ، اور جو تم ظاہر کرتے ہو. وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ، اور جو کوئی بھی تم میں سے ایسا کرے گا فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو ایسا شخص پھر سیدھے راستے سے بھٹک گیا. یہ ایک آیت ہے اتنی لمبی، اور پس منظر میں وہ حاطب بن ابی بلتہ والا واقعہ ہے کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہو، اس کی رضا کی خاطر جہاد کر رہے ہو، اس کی دین کی سربلندی کے لیے، پھر کافروں کے ساتھ یہ پینگیں بڑھانا اللہ تعالیٰ کو قطعاً ایکسیپٹیبل نہیں ہے. گمراہ ہو جاؤ گے. یعنی یہ دونوں چوپڑیاں نالے دو دو نہیں چل سکتی. بیک وقت ایک ٹکٹ میں دو مزے نہیں کیے جا سکتے. ایک طرف تم ایمان کا بھی دعویٰ رکھو اور پھر کافروں کے ساتھ بھی اس طرح کی دوستی رکھو. اس سے کیٹاگوریکل ڈینائی نہیں ہے دوستی کا، جگری دوستی جس میں آپ مسلمانوں کے راز ان کے ساتھ لیک کر دیں. ویسے تو دوستی ہو سکتی ہے، وہ تو ایون سورۃ المائدہ میں مسلمان مردوں کو یہ بھی اجازت ہے کہ وہ اہل کتاب عورتوں کے ساتھ نکاح بھی کر سکتے ہیں. لیکن کوئی ایسا راز جو یعنی اسلام کو نقصان پہنچانے والا ہو وہ آپ پھر اپنی بیوی کے ساتھ بھی شیئر نہیں کر سکتے اگر وہ کافرہ بیوی ہے. ویسے تو مسلمان بیوی کے ساتھ بھی نہیں آپ اس طرح کے راز شیئر کر سکتے کہ جس سے راز لیک ہونے کا خدشہ ہو. این یثقفوکم، اگر کافر تم پر قابو پا لینا، یکونوا لکم اعداء، تو وہ تمہارے دشمن ہی ہوں گے. وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ، اور بڑھائیں گے تمہاری گردنوں کی طرف اپنے ہاتھ. وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ، اور اپنی زبانوں سے تمہاری برائی کریں گے. وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، وہ تو چاہتے ہیں کہ تم بھی انہی کی طرح کافر بن جاؤ. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم تو کر رہے ہو نا دوستی، لیکن کل کو تہاڈی گیچی انہیں تھلے آ گئی تو انہوں نے چھڑنی مروڑ دینی ہے. یعنی وہ آپ کے ساتھ اس محبت کا ریگارڈ نہیں کریں گے. جو آج آپ محبت کی پینگیں ان کے ساتھ بڑھا رہے ہیں، ان کو جب موقع ملے گا نا تو وہ اپنی دشمنی نبھانے میں ایک لمحے کا بھی توقف نہیں کریں گے اور دشمنی نبھائیں گے. لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم، اور یہ بھی یاد رکھو کہ تمہارے رشتہ دار اور تمہاری اولاد تمہیں کچھ کام نہیں آئے گی یوم القیامہ، قیامت کے دن. یفصل بینکم، اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کر لے گا. واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم کر رہے ہو. یعنی یہ رشتہ داریاں اور تمہاری محبتیں قیامت والے دن بھی تمہارے کوئی کام نہیں آنی ہے. دنیا میں نہیں آ رہی، اللہ نے راز لیک کر دیے.
اور راز لیک کیا ہے وحی کے ذریعے۔ یہاں پہ بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا پچھلی آیت کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالی جو تم چھپاتے ہو جو ظاہر کرتے ہو وہ جانتا ہے۔ نبی علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بتایا گیا، تو عقیدہ علم غیب بھی اس سے کلیئر ہوا کہ نبی میں یہ کمپیٹنسی نہیں ہوتی کہ وہ غیب کا علم خود حاصل کر لے، بلکہ اللہ تعالیٰ اسے غیب کی جو خبر جتنی دیتا ہے اتنا اس کے علم میں آ جاتی ہے۔ تو مسئلہ نمبر 6A اور B میرا علم الغیب کے اوپر ریکارڈڈ موجود ہے، لیکن بدقسمتی سے اس طرح کے جتنے واقعات ہیں یہ عموماً تو مطلب ہمارے علماء بیان نہیں کرتے، اور اس کے اگینسٹ دوسرے واقعات بیان کرتے ہیں، اور ان واقعات میں جہاں پہ یعنی وحی کے اعتبار سے عدم ذکر ہوتا ہے اس کی بنیاد کے اوپر ایک پوری ڈاکٹرائن کھڑی کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ نے ما کانا و ما یکون کا علم ایک ہی دفعہ نبی علیہ السلام کو عطا فرما دیا ہے، جب چاہیں وہ غیب یعنی خود حاصل کر سکتے ہیں۔ اور جب ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ خود کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی آپ ہم پہ الزام لگا رہے ہیں، ہم تو کہتے ہیں اللہ بتاتا ہے۔ نا، یہ تو آپ کہتے ہی نہیں ہیں، آپ یہ کہتے ہیں اللہ نے ایک ہی دفعہ دے دیا ہوا ہے، اب ان کی مرضی ہے جب چاہیں تو حاصل کر لیں۔ ہمیں تو اس عقیدے سے اختلاف ہے۔ ہم کب کہتے ہیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے نہیں بتایا، لیکن ہم کہہ رہے ہیں یہ آپ کا دعویٰ ہی باطل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا علم جو ہے وہ اپنے پیغمبر کو ایک ہی دفعہ دے دیا ہوا ہے۔ ہم کہتے ہیں جتنا چاہا، جو چاہا، جس وقت چاہا دے دیا، اور جتنا چاہا، جو چاہا، جس وقت چاہا نہیں دیا۔ جیسا قرآن پاک میں درجنوں دفعہ کیٹاگوریکل ڈنایا ہے کہ نبی آپ کو قیامت کا علم نہیں دیا گیا کہ قیامت کب آئے گی۔ ہاں نشانیاں بتائی گئی ہیں، بخاری مسلم میں ہے، ان احادیث میں بھی آتا ہے کہ قیامت کا علم مجھے نہیں ہے، لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم یہ بات کریں گے تو نبی علیہ السلام کی توہین ہو جائے گی۔ اللہ کی توہین بے شک ہوتی رہے، وہ ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ نبی علیہ السلام کی بھی توہین ہے، آپ کے اوپر آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے کہیں یہ عقیدہ تعلیم نہیں فرمایا۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، بے شک تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، والذین معہ، اور ان کے جو ساتھی تھے یعنی ان کے اصحاب، ان کی زندگی میں بھی بہترین نمونہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ نبی علیہ السلام اور ان کے اصحاب کو کہا جا رہا ہے کہ ابراہیم اور ان کے اصحاب میں تمہاری زندگی کے لیے ان کی زندگی میں نمونہ ہے، یعنی یہ اتنے لاڈلے پیغمبر ہیں۔ ہمیں تو کہا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور نبی علیہ السلام ان کے صحابہ کو کہا گیا کہ تم سے پہلے ابراہیم علیہ السلام ان کے ساتھیوں کی زندگی میں بھی نمونہ ہے آپ کے لیے کہ انہوں نے کتنے مشکل وقت دیکھے، کتنی آزمائشیں دیکھی، پھر بھی دین پہ ڈٹے رہے۔ اذ قالوا لقومه انا براء منکم، یاد کرو جب انہوں نے برملا اپنی قوم کے سامنے یہ کہا تھا کہ ہم بیزار ہیں تم سے بھی، وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان ہستیوں سے بھی جن کی تم اللہ کے مقابلے پہ پوجا کرتے ہو۔ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوہ، ہم تمہارا انکار کرتے ہیں اور پیدا ہو گیا ہے ہمارے اور تمہارے درمیان اب ہمیشہ کے لیے دشمنی کا رشتہ، والبغضاء، اور بغض، ابدا، ہمیشہ کے لیے، حتیٰ تؤمنوا باللہ، یہاں تک کہ تم ایمان لے آؤ اللہ پر، وحدہ، اکیلے اللہ پر۔ آپ اندازہ کریں کہ یعنی ابراہیمی جو ایک ڈاکٹرائن، اس کو میں ابراہیمی ڈاکٹرائن کہتا ہوں، وہ میٹھی میٹھی ڈاکٹرائن نہیں ہے، وہ بڑی کڑوی ہے۔ یہ تو کہتے ہیں دیکھیں نہیں، وہ آپ غلطی ہائی لائٹ کریں، ذرا پازیٹیولی کریں۔ وہ لوگ یہاں تو دیکھ لیں کہ انہوں نے برملا کہا کہ جی، اور وہ آپ ذرا سورہ انبیاء پڑھ کے دیکھیں، انہوں نے کہا تف ہے تم پہ بھی، تمہارے آباء و اجداد پہ بھی، تم بھی گمراہ ہو، تمہارے بزرگ بھی گمراہ ہیں۔ یہاں بزرگوں کے بارے میں بات کہتے ہیں جی دیکھیں گستاخی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بزرگوں کے گستاخ، اس میں نے یہ ساری باتیں پھر کی ہیں کہ ہم ابراہیمی ہیں تو ہم سے وہی کام آپ ایکسپیکٹ کریں جو ابراہیم علیہ السلام خود کرتے رہے۔ آپ اسے گستاخی سمجھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو کہہ رہا ہے کہ یہ اس میں آپ کے لیے نمونہ ہے کہ آپ کو بزرگوں کا گستاخ ہونا چاہیے، ایسے بزرگوں کا جو آپ کے رب کے گستاخ ہیں، جو آپ کے پیغمبر کے گستاخ ہیں، ان کا گستاخ ہونا یہ آپ کے ایمان کا تقاضا ہے۔ جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ
ایمان کی حلاوت اسی نے چکھی جس میں 3 نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، اللہ اور اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب ہوں۔ نمبر 2، دوستی اور دشمنی وہ صرف اللہ کے لیے کرے، صرف دوستی نہیں، الحب للہ والبغض للہ۔ یہ ذرا کڑوا مسئلہ ہے دوسرا والا، یہ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ ہمارے میٹھے میٹھے وائزین بھی کہتے ہیں محبت کا پیغام دیں۔ یار کس کو محبت کا پیغام دیں؟ جن کے بزرگوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ہوئے ہیں اور وہ ان بزرگوں کو آج تک ڈیفینڈ کر رہے ہیں، ان سے ہم محبت کریں؟ کیسے کریں؟ ان سے محبت کرتے ہیں تو ہمارا ایمان اپنا جاتا ہے۔ ہمیں تو کسی بزرگ سے کوئی ہمدردی نہیں ہے میرے بھائی، میری طرف سے پوری دنیا دوزخ میں چلی جائے مجھے تو کوئی ٹینشن نہیں ہے، مجھے یہ ٹینشن ہے کہ میں دوزخ میں جانے سے بچ جاؤں۔ مجھے بتائیں، پہلی ٹینشن تو ہر شخص کو اپنی ہے نا۔ قرآن پاک میں بھی آتا ہے ہر شخص نفسا نفسی کرے گا قیامت والے دن بھی، حتیٰ کہ انبیاء بھی کر رہے ہوں گے سوائے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہ جن کے ہاتھ میں شفاعت کا دروازہ کھلنا ہے۔ تو سر ہم اس سے پہلے کہ آخرت کی خود غرضی دکھائیں، ہم دنیا میں خود غرضی دکھا رہے ہیں کہ ہمیں بھائی کسی کی پرواہ نہیں، ہمیں آخرت کی فکر ہے، جس سے بدعقیدگی ثابت ہوگی ہم اس سے اعلان برات کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، سیدھی سی بات ہے، کیونکہ ہم نے جانا ہے بھائی جنت میں، تو جنت میں جانے کے لیے یہ چیز ضروری ہے۔ اللہ اور اس کا محبوب سب سے بڑھ کر محبوب، دوستی دشمنی اللہ اور اللہ کے لیے، اور تیسرا فرمایا کفر کی طرف لوٹ جانا اتنا ہی اس کے لیے مشکل ہو جائے جتنا زندہ آگ میں جلایا جانا، یعنی وہ آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جائے لیکن ایمان نہ چھوڑے۔ یہ 3 نشانیاں بخاری مسلم دونوں میں آئی ہیں۔ الا قول ابراہیم، ہاں مگر ایک ابراہیم علیہ السلام کا ایک قول، لابیہ ان کے باپ کے معاملے میں یہ ایک استثناء تھی، لاستغفرن لک وما املک لک من اللہ من شیء، کہ میں ضرور مغفرت طلب کروں گا اپنے باپ کے لیے۔ انہوں نے اپنے باپ سے کہا تمہارے لیے، اور میں مالک نہیں ہوں تمہارے لیے اللہ کے سامنے من اللہ من شیء کسی بات کا۔ ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر، اے رب ہمارے ہم نے تجھی پر بھروسہ کیا، تیری طرف ہی رجوع لائے اور ہمیں پلٹ کر تیرے پاس ہی آنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک کریٹیکل واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یعنی اپنے باپ سے بھی اعلان برات کر دیا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ ان کے لیے دعا کرتے تھے، یہ ایک ایکسیپشن تھی، اور اس کا ذکر جو ہے وہ سورہ التوبہ کے اندر بھی آیا ہے کہ کسی اہل ایمان کے لیے یہ شایع نہیں ہے کہ جب ان کو یہ پتہ چل جائے، اور نہ کسی نبی کے لیے، کہ اس کے رشتہ داروں میں سے لوگ کافر ہیں کہ ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، سوائے ادھر کوئی فلم لگی ہوئی ہے جی، اگر لگی ہوئی ہے تو اس کو بند کر دیتے ہیں، ٹھیک ہوگا جی، اس کو بند کر دیں جی ادھر سے، بلکہ ادھر سے بند کریں آپ ریموٹ کنٹرول سے، ٹھیک ہو گیا، کیونکہ وہ سارے پھر اس طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، بھائی درس ہو رہا ہے میرے بھائی، ادھر آپ کو کیا ملنا ہے؟ یہ بند کریں جی ادھر سے عثمان بھائی، اس کو کیمرے کو بند کریں آپ، وہاں سے ریکارڈنگ نہیں بند ہوگی لیکن صرف یہ بند ہو جائے گا، تاکہ یہ لوگ میری طرف تو ہو جائے نا، یہ تو کام ہی ختم کریں نا ہم کیمرے والا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یعنی سورہ التوبہ کے اندر آیا ہے کہ کسی نبی کے لیے اور نہ کسی ایمان والے کے لیے شایع ہے کہ وہ اپنے کافر رشتہ داروں کے لیے دعا کرے، اور پھر اللہ نے فرمایا ایک ایکسیپشن تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے کافر باپ کے لیے دعا کی تھی، اور وہ اس لیے کہ انہوں نے ایک وعدہ کیا تھا اپنے باپ کے ساتھ، اس وعدے کا ذکر سورہ مریم میں ہے کہ میں آپ کے لیے دعا کروں گا، آپ تو ایمان نہیں لا رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ان پر کھل گیا کہ وہ اہل کفر میں سے ہیں تو پھر انہوں نے دعا کرنا بھی چھوڑ دی۔ تو یہاں پہ بھی اللہ نے اسی ایکسیپشن کا ذکر کیا ہے کہ ابراہیم نے جو اعلان برات کیا اس کے باوجود اپنے باپ کے لیے دعا کی تو وہ ایک خاص وقت کے لیے تھی، اس کے بعد انہوں نے وہ دعا کرنا بھی چھوڑ دی۔ ربنا علیک توکلنا، اے رب ہمارے ہم نے تجھی پر بھروسہ کیا، والیک انبنا والیک المصیر، اور تیری طرف رجوع لائے اور تیری ہی طرف پلٹ کر ہمیں آنا ہے۔ ربنا لا تجعلنا فتنۃ للذین کفروا، اے رب ہمارے ہمیں نہ بنا دے فتنہ کافروں کے لیے، واغفر لنا ربنا، اور رب ہمارے ہمیں بخش دے، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ یہ بڑی کریٹیکل آیت ہے، اے اللہ ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنا دینا۔ فتنہ ہے عربی کا لفظ، اور وہ کہتے ہیں آزمائش کو۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو آزماتا ہے کافروں کے ذریعے، اور کافروں کو آزماتا ہے مسلمانوں کے ذریعے۔
بخاری مسلم پڑھ کے دیکھ لیں، اسلام کے پہلے شہداء جو ہیں وہ حضرت عمار بن یاسر کے ماں باپ ہیں، سیدنا یاسر اور سیدنا سمیہ رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین۔ کتنی تکلیف ان کے اوپر آئی ہے۔ ابو جہل کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آزمائش بنا دیا۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے جب کسی کو تکلیف میں آزمانا ہے تو اس کی جو ایگزیکیوشن ہے وہ انسانوں کے ذریعے ہی ہوگی نا۔ موسیٰ علیہ السلام کو آزمایا فرعون کے ذریعے، ایک انسان ہی ان کے لیے آزمائش کا سبب بنا نا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو تو فرعون کے ذریعے آزمایا، اور فرعون کی آزمائش موسیٰ علیہ السلام بن گئے کہ انہوں نے ایک دعوی پیغمبری کیا، اللہ نے ان کو پیغمبر بنا کے بھیجا، اس نے انکار کیا۔ نہ وہ انکار کرتا نہ وہ ڈبویا جاتا، تو وہ تو یہ سمجھتا تھا کہ میرے لیے فتنے کا سبب، آزمائش کا سبب تو موسیٰ بن گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کافروں کو آزمائش کا سبب بناتا ہے مسلمانوں کے لیے، اور مسلمانوں کو کافروں کے لیے۔ اور یہاں پہ دعا کیا سکھائی جا رہی ہے؟ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، اے اللہ ہمیں جو ہے نا وہ ٹول نہ بنا دینا کافروں کی آزمائش کا۔ یعنی آزمائش ہو رہی ہے کافروں کی، رگڑا مارا لگ رہا ہے بیچ میں۔ کافروں کی آزمائش کیا ہوگی؟ ان پہ ایمان پیش کیا جائے گا، وہ ایمان قبول بھی نہیں کریں گے، الٹا مسلمانوں کو تکلیفیں دیں گے۔ تو یہ بھی اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں کافروں سے تکلیفیں نہ پہنچیں۔ یہ اکثر لوگ تو کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ جی وہ انسان کو اللہ سے یہ دعا نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ مجھ پہ آزمائش نہ آئے، بلکہ دعا کرنی چاہیے کہ جی اے اللہ آزمائش آئے تو اس پہ ہم ثابت قدم رہیں۔ بالکل غلط ہے یہ، یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ آزمائش نہ آئے، اور اگر تو نے تقدیر میں لکھی ہے کسی صورت میں تو پھر ثابت قدم رکھ۔ یہ نہ کہیں کہ یا اللہ آزمائش ضرور ہی بھیج۔ یہاں پہ آپ دعا دیکھ لیں، اور ایک وہ ڈیٹیل دعا ہے جو میں نے کئی دفعہ بیان کی ہے، واقعہ معراج والے لیکچر میں بھی، جامعہ ترمذی کے اندر موجود ہے، مشکات میں 748 نمبر حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کو خواب میں ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی۔ بڑی ڈیٹیل حدیث ہے، کبھی موقع ملا میں سناؤں گا۔ پال مسئلہ نمبر 126 ABC جو واقعہ معراج پہ میں نے اس میں ڈیٹیل سے اس کو کور بھی کیا ہے۔ 126C کے اندر اللہ کا دیدار۔ تو نبی علیہ السلام نے خواب میں اللہ تعالیٰ سے ایک دعا مانگی تھی، اس میں بھی یہ الفاظ موجود تھے، اور آپ علیہ السلام نے بعد میں کہا کہ یہ تمہارے نبی کا خواب سچ ہے، اس کو یاد رکھو، اور یہ دعا خود بھی یاد کرو، دوسروں کو بھی یاد کرواؤ۔ اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی واذا اردت فتنة فی قوم فتوفنی غیر مفتون۔ اے اللہ اگر تو کسی قوم کو فتنے میں مبتلا کرنا تو ہمیں اس معاملے میں محفوظ ہی رکھنا۔ اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک۔ اے اللہ میں تجھ سے محبت مانگتا ہوں، تیری بھی اور اس کی محبت بھی جس سے تو محبت کرتا ہے، اور ہر اس عمل کی محبت کی جو مجھے تیرا قرب عطا کر دے، آمین۔ یہ بڑی زبردست دعا ہے۔ اللہم انی اسألک فعل الخیرات، اے اللہ میں تجھ سے نیک اعمال کی توفیق مانگتا ہوں، وترک المنکرات، اور ہر گناہ کو چھوڑ دینے کی، وحب المساکین، اور مسکین لوگوں کی محبت، وان تغفر لی وترحمنی، اور یہ کہ تو مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةَ فِي قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ، اور اگر تو یہ ارادہ کر لے کہ تو نے کسی قوم کو فتنے میں ڈالنا ہے تو اے اللہ مجھے فتنے سے محفوظ رکھنا۔ اب یہ دیکھیں کتنا کرٹیکل یعنی ایک ٹاپک ہے، اور یہاں پہ یہ قرآن پاک میں سپورٹیو ہے۔ اے اللہ مت بنانا فتنہ کافروں کو ہمارے لیے، ہمیں فتنہ نہ بنا دینا کافروں کے لیے کہ وہ ہمیں یوز کریں، اور ہمیں بخش دے، اور تو غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ لقد کان لکم فیہم اسوہ، بے شک تمہارے لیے ان میں خوبصورت، اسوۃ حسنہ، خوبصورت نمونہ ہے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں میں، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، لیکن یہ اسوہ حسنہ اس کے لیے ہے کہ جو اللہ کی ملاقات کا یقین رکھتا ہو اور آخرت کا، یعنی جسے یہ یقین ہو کہ میں نے مر کے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے، اس کے لیے ظاہر ہے نمونہ ہے۔ ظاہر ہے دنیا تو پھر اس کی ذرا مشکل ہی گزرے گی، چوپڑیاں نالے دو نہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ دنیا کی زندگی کافر کے لیے جنت ہے، مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ تو سر قید خانے میں پھر آپ زیادہ آسائش بھری زندگی تو توقع نہیں کر سکتے۔
یہاں تو آپ کو لمحے لمحے کے اوپر یہ توقف کرنا پڑے گا کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں اس کام کرنے میں میرا رب راضی ہے ناراض ہے، یہ کام جو ہے نبی علیہ السلام نے اس کو مشروع فرمایا ہے یا اس کو حرام فرمایا ہے، یہ ساری معاملات لے کے چلنے ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّ، اور جو کوئی روگردانی کرے، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، تو یاد رکھنا اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے اور وہ اپنی ذات میں خود ستودہ صفات ہے۔ یعنی کوئی یہ نہ ٹینشن لے لے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ یعنی اپنی مخلوق سے کوئی بھیک مانگ رہا ہے کہ اس کو لوگ کمٹمنٹ کے ساتھ رسپانس کریں، نہیں، اللہ کو بے پرواہ ہے۔ ساری دنیا اللہ تعالیٰ کی نافرمان ہو جائے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، ساری دنیا تابع فرمان ہو جائے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس کا فرق تو انسانوں کو اور جنات کو پڑتا ہے، جو تابع فرمان ہوتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے مجرم ہوتے ہیں وہ ان کو فرق پڑتا ہے، اللہ کو نہیں پڑتا۔ عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ پیدا کر دے تمہارے درمیان اور ان کے درمیان اللہ کی رضا کے لیے جن سے تم دشمنی رکھتے ہو محبت۔ واللہ قدیر، اللہ تعالیٰ قدرت والا ہے۔ واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اشارہ دے دیا کہ اتنی سختی جن مشرکین عرب پہ میں کر رہا ہوں نا، ان قریب ہو سکتا ہے وہ تمہارے بھائی بن جائیں، اور سر بن گئے۔ پھر فتح مکہ میں اسلام قبول کر لیا۔ ہاں، جب وہ بھائی بن گئے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو انڈورس کر دیا کہ اب یہ اسلام کے رشتے میں تمہارے بھائی ہیں۔ لیکن ایک چیز بتا دی، وہ جو سورہ تحریم میں آئی ہے کہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور جو بعد میں لائے وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ ظاہر ہے اس وقت تو سورہ توبہ میں آیا نا کہ یا تو ایمان لے آؤ یا جزیرہ عرب چھوڑ کے چلے جاؤ، ادروائز پھر تمہیں 4 مہینے کا ٹائم ہے، اس کے بعد پھر تمہیں قتل کیا جائے گا اگر تم مکے میں ہی رہو گے، کیونکہ عذاب استیصال تھا نا، انبیاء کے انکار کرنے پہ آخری عذاب تو آتا تھا نا اللہ کی طرف سے، جب اہل ایمان کو بچایا جاتا تھا اور کافروں کو غرق کیا جاتا تھا۔ تو سورہ توبہ کی آیت نمبر 14 میں آیا کہ اس دفعہ عذاب اس شکل میں آئے گا کہ مسلمان اپنے ہاتھوں سے ان کافروں کو قتل کریں گے جو وقت کے پیغمبر کو نہیں مانتے، جس طرح اللہ تعالیٰ کبھی چنگھاڑ کے ذریعے پتھروں کی بارش سے یا سمندر میں غرق کر کے جو ہے وہ کافروں کو تباہ و برباد کیا کرتا تھا، انبیاء کے منکرین سے بدلہ لیا کرتا تھا۔ عذاب استیصال کی وہ شکل، اس میں میرا مسئلہ نمبر 85 ہے، قرآن اور قتال ہمارے نبی علیہ السلام کی 2 خصوصیات۔ تو قریب ہے اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان محبت پیدا کرتے۔ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، اللہ تمہیں منع نہیں کرتا جن لوگوں سے تم نے دین کے معاملے میں جنگ کی، ولم یخرجوکم من دیارکم، اور انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا، ان تبروہم وتقسطوا الیہم، کہ تم ان کے ساتھ احسان کرو اور ان کے ساتھ انصاف کا برتاؤ کرو۔ یعنی جن لوگوں نے جو یعنی ڈائریکٹلی اس قتل کے اندر مسلمانوں کے یا نکالنے میں ڈائریکٹلی کافر انوالو نہیں تھے، جو یعنی کہ نیوٹرل رہے تھے نبی علیہ السلام کے معاملے میں، سارے تو نکالنے والے نہیں تھے نا، اگر ان لوگوں کے ساتھ تم احسان کرتے ہو جو نبی کے دشمن نہیں ہیں، ہے کافر ہیں، لیکن انہوں نے نہ تو نبی علیہ السلام ان کے ساتھیوں کو نکلنے میں مجبور کیا، نہ تمہارے ساتھ غزوہ بدر یا احد یا خندق میں آگے لڑائیاں کی، سارے تو نہیں لڑنے آتے تھے، اگر ایسے لوگ جو نیوٹرل ہیں ان کے ساتھ تم احسان کرو، تاکہ یعنی ان کا نیوٹرل ہونا ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کے اندر کوئی یعنی ایسی رمق ہے کہ کبھی وہ ایمان لا سکتے ہیں، ان کے ساتھ احسان کیا جائے تو۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، ان کے ساتھ انصاف والا معاملہ ہو۔ انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین، اللہ تو صرف منع کرتا ہے ان لوگوں کے ساتھ یاریاں لگانے سے جنہوں نے دین کے معاملے میں تمہارے ساتھ قتال اور جنگ کی، وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور تمہیں مکے سے نکلنے پر، مدینے آنے پر مجبور کیا، وہاں سے نکالا، وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ، اور یا پھر مدد دی انہوں نے، ان لوگوں کی مدد کی جنہوں نے تمہیں وہاں سے نکالا، وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو کوئی ایسے لوگوں کو دوست بنائے گا تو وہ ظلم کرے گا۔ اب وہ آ رہا ہے جی جس کا میں نے ذکر کیا تھا، جس کے نام پہ یہ سورہ ممتحنہ ہے، کہ جو عورتیں کافر سے مسلمان ہو کر صلح حدیبیہ کے بعد مدینہ شریف آ رہی ہیں تو وہ اس شک میں فال نہیں کریں گی کہ جس میں تھا کہ جو ایمان لا کر آ جائے گا تو وہ واپس کیا جائے گا، وہ صرف مردوں کے لیے اپلیکیبل ہوگی۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو عورتیں
ایمان لے کر آئیں ان کا امتحان کرو، کہ وہ جاسوسنیاں تو نہیں بن کے آئی ہوئی ہیں، اور ان سے پکی یعنی بیعت لو۔ اور اس میں آپ کو ایک اہم بات بتاؤں، عرب کے معاشرے میں اتنی کمزوریوں کے باوجود کئی خوبیاں بھی تھیں۔ ان خوبیوں میں سے ایک خوبی تھی کہ وہ زبان کے پکے ہوتے تھے۔ اگر انہوں نے بیعت کر لی ہے نا، چاہے دل سے کی ہے چاہے دل سے نہیں کی ہے، اگر انہوں نے اپنی زبان سے بول دیا نا کہ ہم آپ کے ساتھ مخلص ہیں، سر پھر وہ گردن کٹواتے تھے، اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ بیعت کر کے بعد میں عورتیں مکر ہی جائیں، اس طرح نہیں ہوتا تھا۔ یہ نہیں، یہ عرب کے اندر کوالٹی تھی۔ یہ کوالٹی مدینے کے یہودیوں میں نہیں تھی، اس لیے وہ منافق بن گئے، لیکن یہی کوالٹی مشرکین عرب میں تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت سے مشرف فرما دیا، تو وہ ڈٹ جایا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے اب ایسی عورتیں جو ایمان لا کر آ رہی ہیں تو ان کے بارے میں تو کوئی معاہدہ نہیں ہے، آپ نے ان کو واپس نہیں کرنا، لیکن ان کا امتحان لینا ہے کہ یہ مطلب اس میں بیعت بھی کی جائے، ذرا تھوڑی جان پھٹک کی جائے کہ واقعی یہ ایمان کے لیے آئی ہیں یا کسی خاص مشن کے اوپر آئی ہیں، تو عورتوں کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ اور پھر ان عورتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بیعت کرنی ہے وہ بیعت کے الفاظ بھی پھر بتائے ہیں، اور یہ عورتوں کو ایسی فضیلت حاصل ہے مردوں کے اوپر کہ مردوں سے جو نبی علیہ السلام بیعت لیتے تھے اس کے الفاظ بخاری اور مسلم میں آئے ہیں، اور جو عورتوں سے بیعت لیتے تھے اس کے الفاظ قرآن پاک میں آئے ہیں۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو کیسی فضیلت دی ہے، یعنی اس حوالے سے تو عورتوں کو مردوں کے اوپر جزوی فضیلت حاصل ہے، جس طرح کئی اور معاملات میں مردوں کو عورتوں کے اوپر جزوی فضیلت حاصل ہے، تو اللہ تعالیٰ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے سب کو بیلنس کرتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی خوبی ہے کہ عورتوں کی بیعت کا ذکر قرآن پاک میں ہے، اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ام عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام جب کسی عورت کے ساتھ بیعت والا معاملہ کرتے تھے تو آپ نے کبھی کسی عورت کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اتنا پردے کی سٹرکٹ یعنی معاملات ہوتے تھے۔ اور آپ آج کل کے پیروں کو دیکھ لیں، وہ ہاتھ کے کہاں کہاں تک ہاتھ لگاتے ہیں، پھر ویڈیوز چڑھتی ہیں، اور پھر جو ان کے جھوٹے یعنی ڈیفینڈر ہیں وہ کہتے ہیں نہیں تو جعلی پیر ہوتے ہیں، اصلی کدھر ہوتے ہیں؟ یہ پورا سسٹم ہی جعلی ہے، اصلی ہے جعلی والی تو بات ہی نہیں ہے۔ تو یہ اسلام میں یہ والے معاملات ہے ہی نہیں جو یہ لوگ لے کے چل رہے ہیں۔ یہ تو خلیفہ وقت کی بیعت تھی جس کے اوپر اجتہاد کر کے انہوں نے یہ والا بیعت والا معاملہ شروع کیا، اور پھر اس کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے گئے۔ البتہ اگر قرآن و سنت کے دائرے کے اندر کوئی ایک بیعت والا معاملہ کرے اور جس میں بزرگ پرستی نہ سکھائی جائے، کتاب و سنت کی تعلیمات، ایک اسٹوڈنٹ اور استاد کا جو شاگرد اور استاد کا رشتہ ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ پھر جو ہے وہ غیر مشروط بیعت نہیں ہوگی، مشروط بیعت ہوگی۔ غیر مشروط صرف ایک شخص کی بیعت ہو سکتی ہے، وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جن کو وحی کی تائید حاصل ہے۔ اور آپ وہ اگر بخاری مسلم میں بیعت کے الفاظ پڑھیں نا تو وہ آپ کو مشکات میں تیسری جلد میں جو دوسری جلد میں چیپٹر ہے کتاب الامارہ، حکمرانی کے اصول کیا ہیں، اس میں آپ کو وہ الفاظ مل جائیں گے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جو ہم سے بیعت لی تھی وہ بیعت ان الفاظ کے ساتھ تھی کہ چاہے ہم پہ مشکل وقت ہو چاہے آسان وقت ہو، چاہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو ہم پہ فوقیت دے دیں، کسی جونیئر کو ہمارے اوپر لگا دیں، کسی سینئر کو لگا دیں، اور ہر معاملے میں ہم اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کی یعنی تابعداری کریں گے معروف میں۔ حالانکہ نبی علیہ السلام نے تو معروف بات ہی کرنی ہے نا، منکر بات تو نہیں کرنی، اس کے باوجود معروف کا لفظ موجود ہے۔ تو وہ بڑے پیارے الفاظ ہیں، وہ آپ مشکات کی دوسری جلد میں نا کتاب الامارہ چیپٹر میں آپ کو مل جائیں گے۔ تو اب آپ ذکر آ رہا ہے ان عورتوں کا، یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات، اے ایمان والو جب آ جائیں تمہارے پاس مؤمن عورتیں مہاجرات ہجرت کر کے، فامتحنوہن تو ان کی جانچ پڑتال کر لیا کرو، ان کا امتحان لے لیا کرو، اسی کی وجہ سے ممتحنہ سورت کا نام ہے۔ اللہ اعلم بایمانہن، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ان کے ایمان کی حالت کو، یعنی تم نے تو ظاہری چیزیں ہی دیکھنی ہے نا، اندر کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے، ظاہر پہ جو تمہیں لگتا ہے تم اس کے مطابق عمل کرو۔ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ، پس اگر تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ واقعی وہ ایمان لے آئی ہیں، فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، تو ان عورتوں کو پھر تم نے صلح حدیبیہ والا جو معاہدہ ہے نا اس میں یہ ایکسیپشن ہے،
وہ معاہدہ مردوں کے لیے، ان عورتوں کو تم نے کافروں کے پاس واپس نہیں بھیجنا۔ لا ہن حل لہم ولا ہم حلون لہن، نہ اب وہ حلال ہیں ان کافروں کے لیے اور نہ وہ کافر حلال ہیں ان مومن عورتوں کے لیے۔ اچھا، اب ان میں کئی ایسی عورتیں بھی تھیں شادی شدہ تھیں، ایک اب شادی شدہ عورت ایمان لے آئی ہے اور وہ آ گئی ہے مدینہ شریف، تو اب وہ طلاق والا معاملہ آٹومیٹک ہو گیا، اب وہ اس کا شوہر نہیں رہا، وہ اب اس کے لیے حلال نہیں رہی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی خاوند کی بیوی کافرہ ہو جاتی ہے تو وہ اس کے لیے پھر اب حلال نہیں رہے گی۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ اب اس چکر میں نہیں پڑنا کہ وہ تو خاوند ادھر ہیں ادھر، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی کہ وہ عورتیں نیا نکاح بھی کر سکتی ہیں، لیکن اس میں پھر اب آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے کتنا انصاف فرمایا، آگے آئے گا کہ ان عورتوں نے جو حق مہر لیا ہوا تھا نا ان پرانے مردوں سے، تو یہ نہ اب کہیں گے وہ تو کافر ہیں، وہ حق مہر واپس کریں ان کو، یہ انصاف ہے۔ اور یہاں جس نے ان کے ساتھ نکاح کرنا ہے وہ نیا حق مہر دے، اور اگر اس کی کوئی عورت وہاں پہ کافروں کے اندر ہے تو وہ حق مہر کو آپس میں رد و بدل والا معاملہ کر سکتے ہیں، وہ ادھر ادا کر دے اور تم ادھر عورت کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کر لو۔ تو اسی کا ذکر اب اس کے اندر آئے گا۔ وَآتُوهُمْ مَا أَنفَقُوا، اور دے دو ان کافر مردوں کو جو مہر انہوں نے ان مومن عورتوں کو دیے تھے۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اور اب ان مومنہ عورتوں کے ساتھ اگر تم نکاح کر لو تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے، بشرطے کہ تم نے ان کو مہر ادا کیا ہو۔ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرَ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا، اور اسی طرح تم بھی نہ روکو گے اپنے نکاح میں کافر عورتوں کو، اور مانگ لو جو تم نے ان پر خرچ کیا، اور کافر بھی مانگ لے جو انہوں نے ان پر خرچ کیا۔ یعنی اگر کسی مومن کی بیوی کافرہ ہو جاتی ہے نا، ٹھیک ہے، اور وہ بھاگ جاتی ہے وہاں پہ، تو تم پھر اس عورت سے حق مہر لو، اور اسی طریقے سے اگر کسی کافر کی بیوی مومن ہو کے ادھر آ جاتی ہے تو اس کافر کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ اس اپنی پرانی بیوی سے حق مہر واپس لے سکتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کافروں کا مال دبا لیا جائے اور مومنین جو ہے وہ جو مرضی بدماشی کرتے پھرے، انصاف رہے۔ ذالکم حکم اللہ، یہ ہے اللہ کا حکم، اس کا فیصلہ، اس کی شریعت۔ یحکم بینکم، وہ تمہارے درمیان فیصلہ فرماتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ علم والا اور حکمت والا ہے۔ وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ، اور اگر بھاگ جائے تم میں سے کوئی عورت تمہاری بیویوں سے کفار کی طرف، إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنفَقُوا، پھر تمہاری باری آ جائے کہ یعنی کوئی کافرہ عورت تمہارے قبضے میں آ جائے، یعنی ایسے مرد جن کی بیویاں کافرہ ہو کے وہاں چلی گئی ہیں اور کل کو کوئی وہاں سے مومن ہو کے یہاں پہ آ جاتی ہے، تو جن کی بیویاں ان کے قبضے سے نکل گئی ہیں جتنا انہوں نے خرچ کیا وہ اتنا انہیں دے دو۔ تو یعنی پھر ان عورتوں کے ساتھ تم نکاح کر سکتے ہو جو یعنی کافرہ عورتیں یہاں پہ آئی ہیں، اور جو تم نے اپنی عورتوں کے اوپر خرچہ کیا ہوا تھا، اب وہ تو کافر ظاہر ایک ٹریٹی میں بندے ہوئے ہیں، اب وہ عورت اگر خرچہ واپس نہیں کر رہی ہے تو اتنا ہی خرچہ جو ہے وہ ایکویلنٹ سمجھا جائے گا اس مومنہ عورت کے لیے، وہاں پہ کافر اس سے لے لیں اور تم یعنی اس عورت کے ساتھ نکاح کر لو جو ایمان لائی ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، الذی انتم بہ مؤمنون، جس کے اوپر تم ایمان لاتے ہو۔ یا ایہا النبی، اب وہ آ رہے ہیں بیعت کے الفاظ، 6 یعنی عہد لیتے تھے نبی علیہ السلام عورتوں سے جب بیعت کرتے تھے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اذا جاءک المؤمنات، جب آپ کے پاس آ جائیں مومنہ عورتیں، یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا، اور جب آپ ان کی بیعت لیں، اور میں نے بتایا بخاری مسلم میں ام عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کبھی کسی غیر محرم عورت کو ہاتھ نہیں لگایا، یہ ہاتھ لگائے بغیر عہد و پیما ہوتا تھا زبان کے ذریعے، یعنی نبی علیہ السلام الفاظ بولتے تھے اور وہ عورتیں ان الفاظ کو ریپیٹ کیا کرتی تھی۔ تو جب وہ آپ سے بیعت کریں، اب یہ پکڑ کے صوفیوں نے اپنی بیعت بنا لی ہے، صوفیاء یہ بیعت کرواتے ہیں، پہلے ہی الفاظ ہیں کہ شرک نہیں کریں گے، وہ تو کہتے شرک ختم ہو گیا ہے۔ میرا خیال یہ تو بیعت کرواتے ہیں کہ ہم ہر شرک کریں گے اور اسے توحید سمجھیں گے، اور ہمیں جب کوئی سمجھائے گا تو ہم کہیں گے نہیں یہ تو شرک تو ختم ہو چکا ہوا ہے۔
کہانیاں کرائی ہوئی ہیں. بیعت جو ہے وہ نبی علیہ السلام سے لی ہوئی ہے, تو کیا ان الفاظ میں یہ بیعت لیتے ہیں اپنے مریدوں سے؟ وہ تو کہتے ہیں ہم آپ کو فلاں سلسلے میں فلاں بزرگ کے ہاتھ پہ کرواتے ہیں, اور وہ توبہ کرا رہے ہوتے ہیں چھوٹے موٹے گناہوں کے اوپر. سب سے بڑا گناہ تو شرک ہے, اس سے توبہ کروائیں. اور یہ ایمان والی عورتوں سے بیعت لی جا رہی ہے. یہ نہیں ہے کہ کافر مسلمان ہو رہی ہیں, اس میں الفاظ ہے مومنات عورتیں جب آئیں. تو مومن سے بھی یہ عہد لینا ہے کہ شرک نہیں کرنا. ویسے تو ہم روزانہ ہی عہد کرتے ہیں, ہم نماز میں نہیں پڑھتے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. پھر فرض نماز کی ہر رکعت میں ہم نہیں پڑھتے سورۃ الفاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو یہ اللہ سے عہد ہی کر رہے ہوتے ہیں نا. یہ تو نہیں کہہ رہے ہوتے کہ اللہ نماز میں تو تیری مدد مانگتے ہیں, باہر نکل کے مولا علی سے بھی مانگیں گے, بابوں سے بھی مانگیں گے, بزرگوں سے بھی مانگیں گے, پیغمبروں سے بھی مانگیں گے, فرشتوں سے بھی مانگیں گے, کیونکہ وہ تیری عطا سے دیتے ہیں. یہ تو کوئی نہیں لکھا ہوا, نعوذ باللہ من ذالک. تو آپ دیکھیں پہلا کیا عہد ہے, علی ای اللہ یشرکن باللہ شیئا, کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی, ولا یسرقن, اور نہ چوری کریں گی, ولا یزنین, اور نہ بدکاری کریں گی, زنا سے بھی بچیں گی, ولا یقتلن اولادہن, اور نہ اپنے بچوں کو قتل کریں گی. یعنی اس زمانے میں بھی یہ تھا, آج کل بھی یہ ہو رہا ہے معاملہ, اسی طرح ہی ابارشن کروا دیتی ہیں. پتہ چلے کہ جی اب بچی پیدا ہونے والی ہے, آپ کے پڑوسی ملک کے اندر 3000 سے زیادہ بچیاں روزانہ جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائی ہونے کے بعد یعنی وہ ضائع کر دی جاتی ہیں پریگنینسی کے دوران ہی. اور یہ آج کے فگر نہیں ہے, میں آپ کو 10-15 سال پرانے فگر بتا رہا ہوں. ظاہر ہے 1.25 ارب کے قریب آبادی ہے, اس میں 3000 تو کچھ بھی نہیں, روزانہ 3000 پریگنینسی ضائع کروائی جاتی ہیں. تو یہ دیکھ لیں, یہ آج تک ویلڈ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے. ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن, اور ہم جھوٹا الزام نہیں لگائیں گی کسی بھی عورت کے اوپر یا کسی بھی مرد کے اوپر جو ہمارے ہاتھوں اور پاؤں نے یعنی گھڑ لیا ہو. یعنی اس زمانے میں بھی کسی عورت کو بدنام کرنے کے لیے لوگ تہمت لگا دیتے تھے, اور خصوصاً عورتوں میں تو یہ بہت ساری عادت ہوتی ہے نا اس طرح کی تہمتیں لگانے کی, ان کی زبان جو بڑی لمبی ہوتی ہے, تو اس لیے اسپیشل ان کی زبان کے معاملے میں. ولا یعصینک فی معروف, اور چھٹی چیز کیا ہے کہ ہم آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی فی معروف, نیک کاموں میں. حالانکہ نبی الاسلام نے تو ہمیشہ نیک کام ہی بتانے ہیں, اس کے باوجود دیکھیں یہ معروف کتنی بڑی چیز ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, سیدنا علی کہتے ہیں کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ مخلوق کی اطاعت صرف معروف میں ہے, منکر میں نہیں ہے. یعنی اگر اللہ کی نافرمانی میں کوئی آپ کو اطاعت پر مجبور کرے گا نا, تو پھر آپ اس کی اطاعت نہیں کریں گے. پھر ماں نہیں کہے گی میں تینوں دودھ نہیں بخشاں گی جے تسی داڑھی نہ منڈائی تے. جوان بچوں کو دھمکیاں لگا رہی ہوتی ہیں نا, بدماش قسم کی مائیں ہیں یہ بدماش مائیں ہیں. یہ بدماش چھوٹا لفظ ہے, ان کے تو ایمان کا ٹیسٹ ہونا چاہیے کہ یہ مومن ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے تم مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں تمہیں تمہارے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں. تو ایسی مائیں اور ایسے باپ کیا مومن ہیں جو اپنی اولاد کو نبی علیہ السلام کے طریقے پہ چلنے سے روک رہے ہیں؟ اور ایسی اولادیں جو ان کے ہتھے چڑھ کے دین سے روگردانی کر رہے ہیں, کیا وہ مومن ہیں؟ وہ خود فیصلہ کریں. دودھ نہیں بخشوں گی, بھائی دودھ جو ہے وہ ماں نے خود بنایا ہے اپنا, نہ ماں کو پتا ہے کہ اولاد کیسے ہوئی, نہ باپ کو پتا ہے کیسے. انہوں نے تو اپنی نفسانی خواہش پوری کی تھی, تو سب کچھ اللہ نے کیا. کوئی ایک مکھی نہیں بنا سکتا, قرآن پاک میں ہے ایک مکھی نہیں کو پیدا کر سکتا. ماں نے تو نہیں اولاد پیدا کی, باپ نے تو نہیں کی ہے. وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں سورۃ المومنون میں کہ وہ اللہ ہے جو ماں کے پیٹ کے اندر تمہاری شکلیں جیسے چاہتا ہے بنا دیتا ہے. اور ماں خام خواہ آکڑ بھی ہوندیاں نے, ٹھیک ہے نا جی. اور پھر دھمکیاں لگا رہی ہوتی ہیں, اور یہ دھمکیاں نہ صرف وہ اپنے بیٹوں کو لگاتی ہیں, بچیوں کو بھی. اگر کوئی بچی تھوڑی سی دین کے اوپر آ گئی ہے اور اس نے نقاب شروع کر دیا ہے, پردہ شروع کر دیا ہے, تو وہی دھمکیاں لگاتی ہیں بھی تیرا رشتہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو آپ رشتہ کر کے دیکھ لیں. جن بے پردہ کے رشتے ہوئے ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں. تو یہ یعنی اللہ سے ڈرنا چاہیے. اس قسم کے یعنی اتنے بڑے بڑے کلمات اپنی زبان سے نکالنا یہ بہت بڑا یعنی جرم ہے. اور نبی علیہ السلام کو بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ نے بیعت لینی ہے تو یہ کہنا ہے کہ ہم نافرمانی نہیں کریں گی آپ کی نیک کام میں.
فبایعہن واستغفر لہن اللہ، تو اگر اس طرح وہ بیعت کرے تو آپ ان کی بیعت لیں اور پھر آپ ان عورتوں کے لیے اللہ کے حضور استغفار بھی کریں۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ نبی علیہ السلام ایک اور جگہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ آپ مومنین کے لیے دعا کیا کریں۔ آپ کی دعائیں جو ہیں سورہ توبہ کے اندر، یہ مومنین کے دلوں کا سکون ہے۔ ظاہر ہے حضور کی دعا کا حصہ اگر کسی ایمان والے کو مل جائے، اس سے تو بڑی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کا حصہ آج تک ہمیں مل رہا ہے۔ تو ایسی ایمان والی عورتوں کے لیے بھی آپ استغفار کریں، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی استغفار کریں جو ان سے پرانے جرم ہوئے، اگر وہ پہلے بدکاری کرتی تھیں، پہلے انہوں نے نیک عورتوں کے اوپر الزام لگایا، یا انہوں نے جو ہے وہ اولاد کو ناحق قتل کر دیا، جیسے آپ کو پتہ ہے بچوں کو درگور کر دیا کرتے تھے بچیوں کو، وہ تو وہ ساری ان کے جو گناہوں کے لیے آپ توبہ کریں، تاکہ ان کو بھی ذرا تسلی ہو کہ ہمارے لیے نبی علیہ السلام نے دعا کی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اس میں مجھے بڑی حدیث رکت انگیز یاد آ گئی، میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے، حضرت عمر بن عاص کی موت کے وقت گفتگو، وہ صحیح مسلم میں کتاب الایمان چیپٹر میں آپ کو 321 نمبر حدیث ملے گی۔ میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی وہ ڈالی ہے، بڑی لمبی حدیث ہے، پر اس میں ایک حصہ ہے جب کہتے ہیں کہ میں ایمان کے لیے نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا نا، تو میں نے یعنی نبی علیہ السلام نے اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھایا بیعت کے لیے، تو میں نے آگے بڑھایا اور میں نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے سے پہلے ہی پیچھے کھینچ لیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ پہلے گارنٹی دیں کہ میرے پچھلے سارے گناہ معاف ہوں گے جو میں نے اتنے اسلام کے خلاف سازشیں کی ہیں، کیونکہ وہ صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہو رہے تھے، 19 سال سے اسلام دشمنی پہ اترے ہوئے تھے۔ حضرت عمر بن عاص اور خالد بن ولید یہ دونوں اکٹھے مسلمان ہوئے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ عمر تجھے نہیں پتا کہ اسلام سابقہ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور حج مبرور مقبول حج بھی پچھلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور ہجرت بھی پچھلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے۔ تو پھر نبی علیہ السلام نے گارنٹی دی کہ جب کسی شخص نے پکی توبہ کر لی ہے تو پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے، تو پھر انہوں نے وہ بیعت کی۔ تو یہاں پہ بھی یعنی عورتیں ظاہر ہے اسلام دشمنی میں تھیں، بعد میں اسلام پہ آئی ہیں، صلح حدیبیہ کے بعد یہ آ رہی ہیں، تو ظاہر ہے کہ 18-20 سال تو اسلام دشمنی میں انہوں نے گزارے ہوئے ہیں نا، تو پھر انسان کو قلق تو رہتا ہے کہ میں نے پوری زندگی اس طرح کا جرم کیا ہے، تو میں یعنی معافی والا معاملہ ہو تو کہا جا رہا ہے کہ اے نبی آپ بھی ان کے لیے دعا کریں، تاکہ ان کو تسلی ہو جائے کہ نبی علیہ السلام دعا کریں گے تو ہمارے لیے مغفرت والا معاملہ بھی ہو جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، مت دوست بناؤ ان کو جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، یعنی یہود و نصارہ۔ جگری دوستی نہیں ہونی چاہیے، باقی دنیاوی معاملہ تو اس نے شروع کا رہے گا، میں پہلے بھی ڈسکس کر چکا، اسی سے ہی بات سٹارٹ ہوئی تھی، اسی پہ صورت ختم ہو رہی ہے۔ قد یئسوا من الآخرہ، یہ تو آخرت کے بارے میں مایوس ہو چکے ہیں، کما یئس الکفار من اصحاب القبور، جیسا کہ کافر جو ہے وہ قبر والوں سے مایوس ہو چکے ہیں۔ جیسے کافروں کو یہ یقین ہے نا کہ قبر والے اب زندہ ہو کے باہر نہیں آئیں گے، یہ تو امپاسبل ہے۔ سورۃ الانبیاء میں آیا ہے 95 نمبر آیت میں کہ جو مر کے اللہ کے پاس پہنچ چکے ہیں نا، اب قیامت تک وہ واپس نہیں آئے گا دنیا میں۔ وہ جو معجزات ہیں وہ اکا دکا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے نا، وہ بھی دنیا میں آگے کوئی چلتے پھرتے نہیں تھے، بس مردہ زندہ ہوتا تھا، حضرت عیسیٰ کے نبی ہونے کی گواہی دیتا تھا، پھر واپس ہی چلا جاتا تھا۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ بھی کہانیاں بنائی ہیں نے مردہ زندہ کرنے، وہ مردہ زندہ کیا، وہ صرف گواہی دے کے واپس جا رہا ہے، زندہ کہاں سے ہوا ہے وہ بس وقتی طور پہ ایک لمحے کے لیے ہوا ہے، زندہ تو تب ہے بعد میں پھر 50 سال کی زندگی گزارے، پھر مزہ ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ کافر جو ہیں جس طرح مایوس ہے نا کہ قبر والے اب واپس نہیں، ہمارے ابا اجداد واپس آ سکتے، یعنی اکرمہ ابن ابی جہل کو اب امید نہیں ہے کہ ابو جہل واپس آئے، ان کو ایمان کی دولت مل گئی۔ تو یہ جو لوگ غضب والے لوگ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے معاملے میں بھی آخرت کے معاملے میں بھی مایوس ہو چکے ہیں، یعنی اب اللہ تعالیٰ نے ان پہ مور لگا دی، ایمان نہیں لے کے آئیں گے۔ جس طرح ان کو یہ یقین ہے نا، اسی طریقے سے ان پہ ایسی لعنت پڑ چکی ہے کہ ان کو یہ یقین ہے کہ نعوذ باللہ اسلام ایک جھوٹا مذہب ہے، اس لیے یہ کبھی قبول نہیں کریں گے اسلام کو ایز اے ریلیجن اور دین کے طور پہ۔ اب یہ آیت پورے کانٹیکسٹ میں پیچھے 12 آیات ہیں، کس کانٹیکسٹ میں بیان ہو رہی ہے کہ اہل ایمان کو جگری یاری کافروں کے ساتھ نہیں لگانی چاہیے، یعنی کافروں پہ 4 تکبیریں پڑھ لو، ان سے امید نہ رکھو یہ مسلمانوں کے ساتھ کبھی مخلص ہو سکتے ہیں۔ جس طرح کہ
ان کافروں کو یہ یقین ہے نا کہ ان کے مرے ہوئے آباء و اجداد واپس نہیں آئیں گے قبروں سے نکل کے، اسی طریقے سے یہ تمہارے دین کے معاملے میں بھی یقین کر بیٹھے ہیں کہ انہوں نے تمہارے دین کو قبول نہیں کرنا۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ اب آپ کو حیران کن بتاتا ہوں کہ اس آیت سے بالکل 180 ڈگری رزلٹ نکالا ہوا ہے بریلوی مکتبہ فکر کے بزرگوں نے۔ انہوں نے کہا جی یہ دیکھ لیں، یہ آیت اس بات کا ثبوت ہے کہ قبر والوں سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو قبر والوں سے مایوس ہو جائے نا وہ کافروں کا طریقہ ہے۔ تو جو لوگ قبروں سے نہیں مانگتے نا وہ کافروں کے طریقے پہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ دیکھ لیں، وہ بس اتنا ہی پڑھتے ہیں کما یئس الکفار من اصحاب القبور، جس طرح کافر مایوس ہو چکے ہیں نا قبر والوں سے، وہ کہتے ہیں اسی طریقے سے جو قبروں سے نہیں مانگتے نا وہ قبر والوں سے مایوس ہیں، وہ کافر ہیں، اور جو قبر والوں سے مانگتے ہیں وہ اہل ایمان ہیں۔ اے دیکھ لو کہانی کنج بنا دے جے۔ آپ جال حق تواڈے گجرات والے دی سن، گجرات والے بھی آئے ہوئے ہیں بھائی، مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب کی کتاب ہے جال حق، اس میں انہوں نے باقاعدہ جو بزرگوں سے قبر والوں سے مانگنے والوں کے لیے قرآن کی یہ آیت پیش کی ہوئی ہے۔ اب وہ کوئی جاہل آدمی نہیں، عام بہت بڑا مفتی ہے، یعنی وہ تو کہتے ہیں کہ احمد بریلوی صاحب کے بعد اس لیول کا مفتی پیدا ہی نہیں ہوا بریلویوں کے اندر، اور اس کا علمی لیول یہ ہے کہ وہ یہ آیت کا ٹکڑا پڑھ کے کہ جی جو قبر والوں سے مایوس ہو چکے ہیں وہ کافروں کے طریقے پہ ہیں، اور ہم دیکھیں قبر والوں سے مایوس نہیں ہے، جو قبر دیکھتے ہیں ادھر جا کے مانگنا شروع کر دیتے ہیں، ہم بزرگوں سے مایوس نہیں ہیں، اور آیت یہ پیش کرتے ہیں۔ آپ کو یقین نہ آئے نا کہ اتنی بڑی بڑی کہانیاں یہ کراتے ہیں، اور یعنی یہ وہ چیزیں جن کو ہمارے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ تو پھر مذاق ہی اڑائیں گے نا ان کا، کہ یار قرآن سے یہ رزلٹ نکلتا ہے۔ یہ پورے کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے، اس میں دور دور تک کہیں پہ ذکر ہے کہ قبر والوں سے مانگو، اور اس کو انہوں نے بنیادی دلیل بنایا ہوا ہے قبر والوں سے مانگنے کے لیے، کہ قبر والوں سے وہی مایوس ہوتے ہیں جو کافر ہیں، اور جو مومن کامل ہیں، مومنین کامل ہیں، وہ قبر والوں سے مانگتے ہیں۔ اے آیت جی ہو، یعنی کتنا بڑا ظلم ہے یہ۔ کئی بار تو ہمارے بھائیوں کو یعنی ان کے مفتیوں نے ٹیکسٹ کی ہے جی ہم قبر سے اس آیت کی بنیاد پہ مانگتے ہیں، یعنی جن لوگوں کا انٹلیکچوئل لیول یہ ہو، تو پھر آپ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ جناب اتنے بڑے بزرگوں کی توہین کیا کرتے ہیں۔ یار ان کو بزرگ کہتے ہوئے آپ ذرا پوچھ لیں، یہ تو میرا خیال ہے میٹرک پاس بھی نہیں تھے، میٹرک پاس بھی ہوتے ہیں نا اگر یہ، تو اس سے یہ مطلب نہ نکالتے ہیں۔ یہی آپ آیت لے کے کسی انگریز کے پاس چلے جائیں، انگریز کے پاس میں اس لیے کہتا ہوں کہ اس کا کوئی فرقہ نہیں ہے، اس کو کہ اس کا کیا مطلب بنتا ہے، کیا یہ ملتا ہے کہ قبر والوں سے مانگو؟ کہ یار یہ تو مطلب نہیں ہے۔ مسلمان تو ایک عقیدے کے ساتھ دیکھ رہا ہوتا ہے نا، یا کوئی ایسا مسلمان جس کو یہ نہ پتا ہو کہ اس آیت سے قبر کے مانگنے والوں کا عقیدہ گھڑا جاتا ہے۔ اکثر بریلویوں کو، عام آدمیوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بھی کہانی مولویوں نے کرائی۔ عام بریلوی سے بھی پوچھ رہے یار اس کا مطلب کیا ہے، تو وہ بھی آپ کو بتا دے گا پڑھ کے۔ ہاں جب اس کو مفتی اس کا کہانی کرائے گا نا پھر کوئی اور سے اور مطلب بنا لے گا۔ بہرحال اس حوالے سے میرا ڈیٹیل لیکچر ہے مسئلہ نمبر 3، دعا صرف اللہ ہی سے، اور اسی کی ایکسٹینشن ہے مسئلہ نمبر 43، وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل۔ تو یہ ہماری آج اللہ کے فضل سے صورت مکمل ہوئی۔ باقی اس میں نے آپ کو بتایا نا کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے جو یعنی الفاظ ہیں بیعت کے وہ تو ذکر کر دیے ہیں، مردوں والے نہیں کیے ہیں، تو میں اینڈ پہ وہ مردوں کی جو بیعت کے الفاظ ہیں نا وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ یہ مشکات میرے سامنے رکھی بھی ہوئی ہے، تو اس مشکات میں جو دوسری جلد کے اندر کتاب الامارہ چیپٹر ہے نا جی، اس کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں، تاکہ یہ اس حوالے سے کوئی تشنگی نہ رہ جائے کسی کی کہ وہ الفاظ کیا تھے۔ آئیے دیکھ لیں، کتاب الامارہ کے شروع میں ہی موجود ہے دوسری جلد کے اندر۔ مشکات میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق یہ حدیث ہے 3666، عبادہ ابن صامت سے ہے، ابو سعید خدری سے نہیں ہے، عبادہ ابن صامت سے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بیعت کی تھی نبی علیہ السلام سے ان الفاظ پہ کہ تنگی و آسانی، نشاط اور ناگواری، اپنے نظر انداز کیے جانے اور دوسروں کو ترجیح دیے جانے، امیر کو معزول نہ کرنے پر، ہر جگہ حق بات کرنے پر، اور اللہ کی رضامندی کے معاملے میں ملامت گر کی ملامت سے نہ ڈرنے پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سمع و اطاعت اختیار کرنے پر بیعت کی، جب تک کہ ہم دلیل کے مطابق، اور ایک دوسری روایت میں جب تک ہم دلیل کے مطابق امیر میں اللہ کا صریح کفر نہ دیکھ لیں ہم اس سے دست اطاعت نہیں کھینچیں گے۔ یعنی مشورہ ضرور دیں گے لیکن امیر نے الٹیمیٹ ڈیسیژن کر دیا کہ یہ ایسے نہیں ایسے ہے، تو پھر امیر کو اللہ تعالیٰ نے یعنی رائٹ دیا ہے، تو ہم اس رائٹ کو اس طریقے سے ایکسیپٹ کریں گے، اور اس کے ساتھ اس معاملے میں کوئی بغض و عناد بھی نہیں رکھیں گے کہ جی وہ کسی جونیئر کو ہمارے پہ ترجیح دے دی، اور یہ دیکھیں نا ہوا ہے نا معاملہ، لشکر اسامہ جو بھیجا تھا
اب اسامہ ابن زید کی تو 13-14 سال ہی عمر تھی بمشکل، اور نبی علیہ السلام نے ان کو بڑے بڑے سینئر صاحب کے اوپر امیر لگا دیا تھا، ان کی دل جوئی کے لیے کیا تھا، کیونکہ انہی کے والد شہید ہوئے تھے نا غزوہ موطا میں، زید ابن حارثہ، تو اسی کے بدلے کے لیے رومن امپائر کی طرف جب آپ نے لشکر روانہ کیا تو ان کے بیٹے اسامہ ابن زید کو بھیجا تھا۔ اس وقت پھر چہمہ گوئیاں شروع ہو گئیں، بخاری مسلم میں آتا ہے نبی علیہ السلام اپنی بیماری کے دنوں میں کالے رنگ کی سیاہ پٹی باندھی ہوئی تھی، پھر ممبر پہ آیا اور کہا میں یہ دیکھ رہا ہوں جب میں نے اس کو امیر بنایا ہے تو تم اس طرح کی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ اور نبی علیہ السلام نے یعنی اس کی تلقین کی کہ یہ لشکر اسی طرح روانہ کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام کی ڈیتھ ہو گئی، تو اب انسان تو انسان ہی ہے۔ اب حضور کی وفات کے بعد پھر حضرت ابوبکر جب خلیفہ بنے تو پھر وہی لوگ آگے کہ یا امیر المومنین یہ جونیئر بندہ ہے، ہم اتنے سینئر لوگ اس کے انڈر کیسے جائیں؟ تو حضرت ابوبکر کو غصہ آ گیا، انہوں نے کہا تم مجھے یہ مشورہ دے رہے ہو کہ جس لشکر کا امیر اسامہ کو نبی علیہ السلام نے بنایا میں اس کو چینج کر دوں؟ نہ، یہ نہ بڑے کام کی ہوتی ہے۔ ان کا یہ تو نہیں ہو سکتا، تمہیں جانا ہوگا۔ تو یعنی امیر کی اطاعت کے حوالے سے ایک جماعتی سسٹم کے اندر یہ چیز ضروری ہے، لیکن اس سے یہ جو جماعتیں آج کل نکال رہی ہیں اور وہ مطلب مرتد قرار دے دیتی ہیں، وہ والی جماعتیں نہیں ہیں، نہ یہ وہ نہیں جماعتیں۔ وہ جماعت جب خلیفۃ المسلمین ہو، جس کی بیعت ہوئی ہو اور جو واقعی اسلام کے ساتھ کمیٹڈ ہو، یہ جماعتوں کے امیر تو آپ کے ایک اجتہادی امیر ہے، میں اس کو حرام نہیں کہتا ہوں، لیکن اس کو اس کے اوپر محمول نہیں کرنا چاہیے۔ اگلی دفعہ انشاءاللہ سورہ الصف کور کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرما دے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔